طلباء و طالبات امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں بچوں ہم ادبی اصطلاحات میں سے جو علم بدیع کا حصہ ہے، پہلے ہم نے بچوں پہلے دو لیکچر ہم نے تشریح کی آپ کے دونوں علم بیان کے میں سے تھے، اور جو تلمیح ہے بچوں یہ ہے علم بدیع میں سے۔ تو ہم آج اس لیکچر میں اس کلاس میں بچوں پڑھیں گے کہ تلمیح کیا ہے، اس کی صحیح پہچان کیسے کریں گے، اور تلمیح کی جو مثالیں ہیں، جو ایم سی کیوز ہیں بچوں، اس کو بہتر انداز میں کیسے کریں گے تاکہ ہمارے اس حصے سے جو 5 نمبر ہیں بچوں وہ بآسانی آ سکیں۔ جی بچوں، تلمیح لامہ ہن لفظ ہے ایک عربی کا، اس سے نکلا ہے بچوں۔ اس کے معنی اشارہ کرنے ہوتے ہیں، اس کے معنی اشارہ کرنا ہے۔ تلمیح کا معنی بچوں اشارہ ہے، لفظ لامہ ہن سے نکلا ہے، گرامر کی روح سے بچوں یہ مذکر ہے، اور یہ علم بدیع کا حصہ ہے، علم بدیع کا حصہ ہے، اور یہ گرامر کی روح سے بچوں یہ جو لفظ تلمیح ہے یا لامہ ہن ہے بچوں یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب اس کے بعد بچوں ہم اس کی تعریف کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ تعریف یہ ہے کسی کہانی، واقعی یا آیت کی طرف کسی لفظ سے اشارہ۔ اب ہوگا بچوں یہ کہ کہیں بھی کوئی ایسا ایک لفظ لکھا ہوگا جس کو ہم پڑھیں گے اور ہمارے ذہن میں نہ کوئی واقعہ آئے گا، یعنی وہ لفظ کسی واقعے کی طرف ہمیں اشارہ کرے گا، اس لفظ سے ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی خیال آئے گا کہ یہ تو واقعہ ہے، ان لفظوں سے تو واقعہ ذہن میں آ رہا ہے۔ شعر یا عبارت میں ایسا لفظ لانا جس سے کسی واقعے کی طرف اشارہ ہو۔ اچھا، واقعہ اسلامی ہو سکتا ہے، عشقی ہو سکتا ہے، تاریخی ہو سکتا ہے، خیالی واقعہ ہو سکتا ہے۔ کچھ واقعے ایسے ہیں جو خیالی طور پہ بہت مشہور ہو گئے دنیا میں۔ اب کوئی ہسٹریکل جو ہے جو کہ تاریخی ہیں بچوں وہ واقعے مشہور ہو گئے ہیں، کچھ عشقی یا پیار محبت عشقی داستانیں بچوں مشہور ہو گئی ہیں وہ، اور جو اسلام سے جڑے ہوئے ہیں جو بچہ مذہبی حوالے سے وہ اسلام کا مذہب ہے یا دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، اس کا جو مشہور ترین واقعہ جو پوری دنیا میں مشہور ہوا وہ بھی بچوں اس موضوع میں شامل ہیں۔ تو ہم کہیں بھی کوئی ایسا لفظ پڑھیں گے جس کو پڑھ کے یا جس کو دیکھ کر جس کو نظروں کے سامنے ہم دیکھ کر ہمارے ذہن میں کوئی واقعہ آئے۔ اچھا، کئی دفعہ وہ واقعہ مکمل ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، کئی دفعہ وہ 2 3 لفظ ایسے ہوتے ہیں جو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس سے ہمارے ذہن میں کوئی واقعے کی تھوڑا بہت ہمیں ہنٹ ملتا ہے، اشارہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو بچوں یہ ہے تلمیح، یعنی کہیں بھی ایسا لفظ ہم پڑھیں جس کو پڑھ کے ہمارے ذہن میں کوئی واقعہ ہے، یہ تلمیح کہلاتا ہے۔ دوبارہ دہرائی کرتے ہیں، تلمیح بچوں عربی زبان کا لفظ ہے، یہ لامہ ہن سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے اشارہ کرنا، یہ گرامر کی روح سے مذکر ہے، اور یہ علم بدیع کا حصہ ہے۔ اب ہم اس کی جو مثالیں ہیں، جو تلمیح کی جو اہم مثالیں ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ کون کون سی مثالیں ہم کریں تاکہ ہمیں پیپر کے امتحانی نقطہ نظر سے یہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ جی بچوں، اب تلمیح کہ جو وہ لفظ جو تلمیح کے لیے استعمال ہو رہے ہیں جس سے بچوں ہمیں تلمیح کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے یہ لفظ تلمیح کے لیے ہے، تو اس کی طرف بڑھیں گے۔ وہ لفظ کون کون سے ہیں بچوں؟ اچھا، پہلا ہے لفظ لیلا۔ کیس اصل نام تھا، مجنوں اس کا بچوں جو پیار میں عرف میں یا نک نیم کے طور پہ بچوں پکارا جاتا تھا۔ اب کہیں بھی ہم لفظ لیلا لکھا دیکھیں گے، کیس دیکھیں گے، مجنوں دیکھیں گے، ہمارے ذہن میں فوری خیال آئے گا کہ ان کی تو عشقیہ داستان مشہور ہے، یہ تو ان کی جو کہانی ہے وہ محبت کے لحاظ سے مشہور ہے، عشق کے لحاظ سے مشہور ہے۔ تو ہم نے کہیں بھی یہ لفظ پڑھا تو ہمارے پڑھنے کے فوری بعد بچوں ہمارے ذہن میں وہ واقعہ آیا، ہمارے ذہن میں خیال آیا واقعے کا، تو یہ تلمیح ہے۔ اچھا، مرزا ہے، صاحبہ ہے، ان دونوں کا بچوں قصہ ہے عشق کے لحاظ سے۔ سیتی اور مراد دونوں کا قصہ ہے۔ سسی اور پنو یہ دونوں کا قصہ ہے بچوں۔ ہیر اور رانجھا، شیریں اور فرہاد، تو ان کا بچوں کیا قصہ ہے؟ اچھا، یہ ایک واقعہ ہے شیریں اور فرہاد۔ شیریں اور فرہاد کا یہ واقعہ ہے، اس میں بچوں جو جوئے شیر ہے نا، جو ہوئے شیر کہتے ہیں دودھ کی نہر کو۔ اب اس کے لیے جو فرہاد کو ایک کرنے کو کہا گیا تھا نا، وہ یہ تھا کہ یہ جو پہاڑ ہے آپ کے سامنے، اس کو آپ کاٹ کر اس کے حصہ یہاں سے ایک راستہ بناؤ جس میں سے دودھ کی نہر بہتی ہوئی نظر آئے۔ اچھا، کوہکن فارسی زبان کا لفظ ہے، کوہکن کہتے ہیں وہ جو بندہ پہاڑ کاٹنے والا ہے، پتھر کاٹنے والا ہے، اس کو کوہکن کہتے ہیں۔ اب جہاں بھی جوئے شیر لکھا ہوگا، کوہکن لکھا ہوگا بچوں، اس سے شیریں اور فرہاد کے قصے کی طرف اشارہ ہے، مانی اور بہزاد۔ تو یہ وہ بچوں نام ہیں جس سے ہمارے ذہن میں فوری پڑھ کے عشقیہ داستان آتی ہیں۔ اس کے بعد بچوں کچھ تاریخی نام ہیں جو مختصر مختصر میں نے نکالے ہیں آپ کے لیے۔ محمود اور ایاز۔ محمود غزنوی نے 17 حملے ہندوستان پر کیے اور آخری حملہ جو سومنات کے مندروں پہ کیا۔ ایاز اس کا وفادار کیا کہتے ہیں تھا، اور وہ اس کو اچھے مشورے دیتا تھا۔ طارق بن زیاد نے ساحل کے کنارے پر جب اس نے اندلس فتح کرنے کی کوشش کی یا اس کے علاقے فتح کرنے کی کوشش کی تو اس نے ساحل کے کنارے کشتیاں جلائی تھیں، یہ مشہور واقعہ ہے۔ محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان
یہ دیبل کے مقام پر ایک لڑکی نہید کے پکارنے پر ایک لشکر لے کے گیا اور بعد میں کامیاب لوٹا۔ تو یہ واقعہ مکمل طور پہ ہمیں ذہن میں آتا ہے 9/11 بچوں، یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر 2001 میں امریکہ کی بلڈنگز میں اس کی عمارتوں میں جہاز لگے تو وہ پورا واقعہ، وہ پورا خیال بچوں 9/11 کے کیا کہتے ہیں نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی کہتے ہیں، 9/11 بھی کہتے ہیں، جام جم اور ساگر جم۔ جمشید کا بادشاہ تھا ایک ایران کا ایک بادشاہ تھا جمشید، اور اس کے پاس ایک جادوئی پیالہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پیالے میں اس کو نا نقشہ نظر آتا تھا، اب وہ کسی ایک حصے کا ہے، کسی پورے ملک کا ہے، پوری دنیا کا ہے، یعنی جہاں کا بھی ایسے کہیں نہ کہیں کا بچوں اس میں نقشہ نظر آتا تھا۔ یہ ایک واقعہ مشہور ہے۔ اچھا، اب جام جام کہتے ہیں پیالے کو، ساگر کہتے ہیں پیالے کو، جام جم اور ساگر جم سے مراد جمشید کا وہ پیالہ جس میں وہ نقشہ دیکھتا تھا۔ غالب کا ایک شعر ہے، اور بازار سے لے آیا اگر ٹوٹ گیا، ساگر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ تو یہ اشارہ بچوں اسی جمشید کی طرف ہے۔ کاغذی پیراہن، ایران میں اگر کسی شخص نے اپنی کوئی بات کا مطالبہ کرنا ہو، کوئی بات پیش کرنی ہو، بادشاہ کے سامنے ریکویسٹ کرنی ہو، عرضی پیش کرنی ہو، تو کوئی کاغذی عارضی لباس پہن کر وہ بادشاہ کے سامنے جاتا تھا۔ اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ فریادی ہے، فریاد کرنے والا ہے، ریکویسٹ کرنے والا ہے، درخواست کرنے والا ہے۔ اچھا، آگے ہے ثانیہ پشاور، یہ ثانیہ پشاور ہے، آرمی پبلک اسکول پر یہ حملہ ہوا تھا، یہ تاریخی لحاظ سے یہ بھی مشہور ہوا۔ سقراط کو زہر کا پیالہ پلایا گیا تھا اس کی حکومت کی طرف سے، یہ مشہور ہے۔ سکندر یونانی بڑا، اس نے آدھی سے زائد دنیا یا کم و بیش کہتے ہیں کہ آدھی دنیا فتح کر لی تھی اور یہ پوری دنیا پر بادشاہت کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، اوکے بعد کسر دارا، تو یہ وہ نام ہیں جو تاریخی لحاظ سے مشہور ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ باغ ارم ہے، شداد نے جنت بنائی تھی اور جنت بنا کے وہ چاہتا تھا کہ جیسے مسلمانوں کی جنت ہے میں بھی ایسی جنت بناؤں، تو یہ باغ ارم کے نام سے شداد کی جنت مشہور ہے۔ اچھا، چام کے دام چلانا، ہنوز دلی دور است، یہ بھی ایک واقعہ مشہور ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ہنوز کہتے ہیں ابھی تک دلی ہے، دلی دور دور است ہے، یعنی کہ جو دلی ابھی تک دور ہے، ایک واقعہ مشہور ہے۔ اچھا، آگے ہما ایک خیالی پرندے کا نام ہے۔ ان الحق، یہ منصور کے لیے کیا کہتے ہیں نا، یہ اس کو اس نے نعرہ لگایا تھا ان الحق، تو اس کو اس کے کیا کہتے ہیں نا سزا کے طور پہ یا پھر پھانسی پہ یا دار پہ لٹکایا گیا تھا، یہ ایک واقعہ مشہور ہے۔ اچھا، آگے ہے یہ واقعات کے بچوں نیچے نام میں نے لکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا خریسا، آگے مہر گیا، شراب شمار، پروانہ، پروانہ ایک پتنگے کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ شب چراغ ہو گیا، خیرت جال یہ مشہور ہے۔ مغ یا مغ بچہ یا پیرے کنعان، چیتا اور چاند پچ، آگے ہے پل ہو گیا، رات ہو گیا، چاہے بابل ہو گیا، ہاروت و ماروت ہو گیا۔ آگے زہرا ذوالقرنین یا اسکندر کا نور محمدی آ گیا، نوشیر عادل، آگے گلو بلبل کا واقعہ ہے، آئینہ کا واقعہ ہے، سکندر ہے، مغلو، اچھا آگے ہے مغلا، ببول ہے یا کیکر ہے، آگے عناصر اربع ہیں، سات سمندر ہے، حاتم یا حاتم تائی والا ایک واقعہ مشہور ہے۔ تو یہ بچوں واقعات کے نام لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اچھا، نیچے لکھا ہوا ہے یہ خیبر شکن حضرت علی کے لیے واقعہ ہے۔ تو یہ وہ واقع ہیں جو مشہور ہو گئے ہیں تاریخی لحاظ سے، مذہبی حوالے لحاظ سے، یہ واقع وہ ہیں جو مشہور ہو گئے ہیں۔ اب نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے حسن یوسف، چاہے یوسف، گنج قارون، یہ اسلامی واقعات کے لحاظ سے بچوں لکھے ہوئے ہیں۔ طائر سدرا ہو گیا، کشتی نوح ہو گیا، طوفان نوح ہو گیا، کوہ طور ہو گیا، چاہے بابل ہو گیا، آگے باغ ارم ہو گیا، تخت طاؤس، تخت بلخیس۔ تو یہ وہ واقع ہیں جو اسلامی لحاظ سے بچے مشہور ہو گئے ہیں۔ آگے ید بیضا، حضرت کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس دو کیا کہتے ہیں معجزے تھے، ایک وہ کیا کرتے تھے ہاتھ بغل میں دبا کے نکالتے تھے تو وہ ہاتھ چمکتا تھا اور اسے ید بیضا کہتے ہیں، اور ایک آپ کے پاس عصا تھا، وہ پھینکتے تھے زمین پر، وہ سانپ بن جاتا تھا یا کسی بھی طرز میں آ جاتا تھا۔ آب زمزم، حضرت حاج اس کا اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کا واقعہ ہے۔ کربلا امام حسین کا واقعہ ہے، کربلا یا کربوبلا۔ آگے ارم ہے، ارنی ہے، الست، الست یعنی کہ جب سبھی روحیں کٹھی کی گئی تھیں تو تب ایک وقت آیا تھا سبھی انسانوں کی روحیں کٹھی کی گئی تھیں۔ ان الحق کی تلمی آ گیا، اورنگ سلمہ آ گیا، لیلا آ گیا، کیس آ گیا، مجنو ہو گیا، مرزا صاحبہ آ گیا، سیتی اور مراد، سسی اور پنو، ہیر اور رانجھا، شیریں اور فرات، جوئے شیر اور کوکن کا ان کے ساتھ واقعہ جڑا ہے، مانی ہے، بہزاد ہے، ان الحق ہے۔ تو یہ وہ تلمیحات ہیں جو مشہور ہو گئی ہیں اپنے کسی نام سے، کسی لفظ سے۔ تو ایک ایک لفظ سے بچوں کیا ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ سے نا یہ سارے واقعے ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں کہ اس لفظ سے کون سا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے۔ تو بچوں یہ مختصر سی تلمیحات ہیں اور ان کے بارے میں ایک
مختصر سا جو لیکچر ہے، امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب یہ کچھ نام ہیں اور نیچے ان کے مختصر مختصر معلومات ہے۔ آپ نے بچوں کیا کرنا ہے، مختصر سا پڑھ لینا ہے، اور بقیہ آپ نے اس کے نام کا لفظ یاد رکھنا ہے۔ یہ جو جیسے گلو بلبل ہے، تو آپ نے بچوں یہ نام یاد رکھنا ہے۔ گنجے قارون موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا، اس کو اللہ کی راہ میں دینے کا کہا گیا تھا، اس کے پاس بہت خزانہ تھا، اور لیکن اس نے اللہ کی راہ میں نہیں دیا، تو ہوا یہ کہ وہ اپنے اونٹ سمیت یا خزانے سمیت وہ زمین میں چلا گیا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، تو اب یہ ساری چیزیں، اب بچوں یہ جو چھوٹے چھوٹے ہنٹ ہیں، یہ جو نام کے جو ہنٹ ہیں، اس سے بچوں یہ کیا ہوتا ہے، ہمارا ایک کسی واقعے کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ اس واقعے سے آپ کا کوئی چیز، کوئی لفظ پڑھے، کوئی اس کا آپ کے ذہن میں کوئی واقعہ آ جائے۔ اب یہاں پہ کن کہتے ہیں کہ اللہ کے فقط کن کہنے سے ہی کائنات وجود میں آئی۔ اب جیسے اللہ نے کن کہا تو یہ کائنات وجود میں آئی، جیسے بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ اب لفظ کن بھی حرف تلمی کیا کہتے ہیں تلمی میں آئے گا، لفظ تلمی میں آئے گا۔ حاتم یا حاتم تائی کا اس سخاوت کے لحاظ سے، سخی کے لحاظ سے مشہور ہے۔ اچھا، اس طرح کے بچوں یہ واقع ہیں۔ اب یہ شک القمر، صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اشارہ کیا انگلی سے، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، تو وہ شک القمر کے بچوں نام سے مشہور ہو گیا۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جس سے کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جس سے ہمارے ذہن میں ایسے لفظ ہیں جس سے بچوں کیا آتا ہے، ان کا۔ اب یہ لفظ ان کا نہیں، لفظ ان کا ہے۔ ایک پرندے کے بارے میں ہے، خیالی پرندے کے بارے میں بچوں ہے یہ پرند کہ یہ جو پرندہ ہے، اب یہ کسی پیغمبر کے ساتھ بھی اس کو جوڑا گیا ہے، لیکن یہ خیالی ایک پرندے کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی مختلف باتیں ملتی ہیں۔ تو اب یہ پرندہ ایک مشہور واقعے کے طرف یہ اشارہ کرتا ہے، نمرود اور شاہ ہو گیا، حضرت صالح ہو گیا، شمع طور ہو گیا، اس طرح کے نا یہ جو لفظ ہیں، حور ہے، آ گیا ہفت، اقلیم یا سات، کشور یا کشور اس کو کہہ سکتے ہیں، کوکن یا فرہاد، آگے آب حیات کا، آگے آب حیات یعنی وہ پانی ہے جو بندہ پی لے تو اس کے بعد وہ مرتا نہیں ہے۔ ایک تو یہ واقعہ مشہور ہے، اور ایک واقعہ یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے، باغ ارم یا شداد، اس نے جو جنت بنائی تھی۔ تو بچوں یہ وہ واقعات ہیں جو آپ کے لیے کیا ہے، امتحانی نقطہ نظر سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، جس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا۔ دوبارہ دہرائی کرتے ہیں، یہ بچوں تلمی عربی زبان کا لفظ ہے، لفظ لامہن سے نکلا ہے، یہ گرامر کی روح سے مذکر ہے، علم بدیع کا حصہ ہے، اس کے معنی اشارہ کرنا ہے۔ کسی کہانی، واقعے یا آیت، یعنی کوئی بھی ایسا لفظ ہوگا جس سے کسی کہانی کی طرف اشارہ ہوگا، کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوگا، یا کسی کہیں آیت میں کہیں بھی کوئی ایسا لفظ پڑھیں جس کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں کوئی واقعہ یا آپ کا ذہن کسی واقعے کی طرف جائے، تو بچوں یہ لفظ، یہ جو سلسلہ ہے، یہ تلمی کہلاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کا کوئی اس کے متعلقہ سوال ہے تو بچوں آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔